السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کے حوالے سے دلچسپ 15 منٹ کی سماعت کا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا، میرے ساتھ جانزیب عباسی سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جانزیب بھائی، یہ بتائے گا کہ آج جو سماعت تھی دلچسپ مرحلہ میں مجھے نظر آیا، خاص طور پر اٹارنی جنرل کے دلائل کے بعد 15 منٹ بعد سماعت ملتوی کرنی پڑی غیر معینہ مدت کے لیے۔ تو آج کی سماعت کے حوالے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائے گا۔ بہت شکریہ ابرار۔ آج بڑا ہی ایک سرپرائز دیا ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو۔ جب کیس کے اوپر سماعت کا آغاز ہوا تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے آرگیومنٹس آج بھی جاری رکھیں گے، لیکن اچانک اٹارنی جنرل فار پاکستان روستم پر آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ مائی لارڈز، اس سے پہلے کہ آپ اس پروسیڈنگ کو شروع کریں، میں آپ کے علم میں ایک نئی بات لانا چاہتا ہوں، اور ہم ایک نیا لاء لے کے آئے ہیں جناب۔ اور وہ لاء کیا ہے؟ وہ لاء یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف اب اپیل کا حق جو ہے وہ ہم نے دے دیا ہے۔ اچھا، اب جو اپیل کا حق ہوگا وہ پہلے سے بڑا بینچ، لارجر بینچ سنے گا۔ اوور رائڈنگ ایفیکٹ بھی دے دیا گیا، یعنی اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ اور اگر ہم اس سیکشن 5 کو دیکھیں جس میں اوور رائڈنگ ایفیکٹ دیا گیا ہے، تو اس سے تو پھر ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو بھی اپیل کا حق مل گیا ہے، جہانگیر ترین کو بھی اپیل کا حق مل گیا ہے۔ اور اب ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کافی دلچسپ یہ ایک معاملہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہے، ان کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ موومنٹ تھا کہ یہ اچانک سے یہ ایک لاء کہاں سے آ گیا۔ تو وہ محض مسکراتے رہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے پھر سجیل سواتی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جی آپ بھی مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کمیشن میں چیف جسٹس سے پوچھے بغیر جو ججز پر مشتمل بنا دیا تھا انکوائری کمیشن، اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں جی، وہ ہم تو پہلے بھی کمیشن بناتے رہے ہیں۔ میمو کمیشن میں ہم سے پوچھا گیا، جو سلیم شہزاد مرڈر ہوا صحافی، اس کا کمیشن بنا، دیگر کمیشن بنتے رہے تو ہم سے پوچھے جاتے رہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اوور لیپنگ نہ ہو اور ہر شخص اپنے دائرۂ کار میں رہے۔ تو خیر یہ آبزرویشن دی گئی اور پھر اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی۔ اچھا جانزیب بھائی، ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا، آج جس طرح دوران سماعت اٹارنی جنرل نے ایسی سرپرائز دیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی کنفیوز تھے آخر یہ لاء ہے کیا، اور یہ کب پاس ہوا، اور یہ کیسے کارروائی ڈالی گئی، یہ سارا بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں، اٹارنی جنرل نے تو کورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ لاء جو ہے وہ آج ہی نوٹیفائی ہوا ہے اور کل صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ اور اب یہ قانون بیسیکلی یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جسے ہم عام طور کے اوپر مفاد عامہ کے تحت جو سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے یا جو پروسیڈنگ چلائی جاتی ہے، اس کے اوپر جب یہ کیس چلتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس جو بھی فیصلہ دے سپریم کورٹ، اس کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوتا۔ تو اس لاء کے ذریعے اب ایک اپیل کا حق کریٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو 184(3) کے تحت جن کے خلاف فیصلے آئیں گے، اب وہ اپیل کا حق ان کو مل جائے گا۔ تو پہلے ریویو کا حق تھا، اب ریویو کا سکوپ بڑا محدود ہوتا ہے۔ ریویو کو اردو میں کہتے ہیں نظر ثانی، یعنی اپنے ہی فیصلے کے اوپر دوسری نظر دوڑانا۔ لیکن اپیل جو ہے وہ اثر نو کیس جو ہے، نئے سرے سے کیس دوبارہ سنا جا سکتا ہے، ری ہیئر ہوتا ہے کیس، نمبر 2۔ اور نمبر 3، اپیل پہلے سے بڑا بینچ سنے گا، لارجر بینچ سنے گا۔ یہ بھی ایک نئی چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک لڑائی تھی، اور اس لڑائی میں جب بھی کوئی لاء بنتا، فوری طور کے اوپر ایک پٹیشن آتی، اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا جاتا۔ تو اب کی بار یہ وہ لاء تھا جو شاید کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ بن بھی گیا، اور جناب جب بن کے نوٹیفائی ہوا، صدر مملکت نے بھی سائن کر دیے، تب جا کے سپریم کورٹ کو پتہ لگا وہ جی وہ تو لاء بن گیا ہے جی۔ اچھا، یہ ایک بات ہے کہ جی اس کا اوور رائڈنگ ایفیکٹ، یعنی ماضی سے اس کا اطلاق کر دیا ہے، اس کے اوپر بہرحال اب کافی زیادہ لے دے ہونے جا رہی ہے، بڑی ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر، بڑی باتیں ہوں گی۔ اور بالخصوص جو میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف کو رائٹ ٹو اپیل دے دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کا جو پورا بیانیہ ہی تھا پاناما ججمنٹ کے بعد، وہ یہی تھا کہ جی مجھے اپیل کا حق نہیں دیا گیا، مجھ سے اپیل کا حق محروم کر دیا گیا۔ تو وہ اپیل کا حق تو نواز شریف کو اب مل گیا ہے، جہانگیر ترین کو مل گیا ہے۔ فیصل وابڑہ کا تو معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اس کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ غلطی تسلیم کریں، تو ہم جو ہے نا وہ
آپ کا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ واپس کر دیں گے. تو وہ انہوں نے تسلیم کیا جی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو وہ یہ لیکن یہ دو لوگ جو ہے نا میاں محمد نواز شریف پھر اس کے بعد جہانگیر ترین، ایون اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اگر اس میں 184(3) کے تحت کسی سٹیج کے اوپر، تو ان کو بھی اپیل کا حق ہوگا. اچھا جانجب بھائی، ایک تو یہ اپیل کا حق مل گیا. اب جس طرح وفاقی حکومت نے سرپرائز دیا ہے، اور اگر یہ معاملہ چل پڑتا ہے تو جتنی اپیلیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی نواز شریف کا، اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین کا، اور مختلف سیاسی رہنماؤں سمیت مختلف افراد کا کو 194(3) کے تحت جو ہے نا 62-63 پہ نااہلی ہو چکی ہے، تاحیات نااہلی کئی افراد کی ہو چکی ہے. اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر کیا سپریم کورٹ میں ایک درخواستوں کا یا نظر ثانی کا ایک بڑا بوجھ نہیں آئے گا؟ دیکھیں جو مشہور کیس ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام ریڈی والا تو 62(1) کے تحت ڈسکوالیفائی تو نہیں نہ ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ تو اراکین اسمبلی جو ہیں، تو جو مجھے لسٹ لگتی ہے تو میرے خیال میں کہ بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل کوئی لسٹ نہیں ہے. جیسے مجھے اس وقت فوری طور کے اوپر جو لوگ یاد آ رہے ہیں اس میں تو یہی دو ہی ہیں، یا جہانگیر ترین ہے یا عمران خان ہے. کچھ لوگوں کو 63(1) کے تحت ون ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا. کچھ لوگ پاکستان کے جوڈیشل ہسٹری میں کنٹمپٹ کورٹ میں ڈسکوالیفائی ہوئے، وہ 5 ایئرز ہے. جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے، دوبارہ بن گئے. یہ 62(1) کے تحت جو ہے نا، یہ ڈسکوالیفیکیشن آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ کانسٹیٹیوشن میں 62(1) میں ڈسکوالیفیکیشن کا تو ہے، لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈسکوالیفیکیشن کی میعاد کتنی ہے. تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے یہ ویو دیا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 62(1) کے تحت جب تک ڈکلیریشن فیلڈ میں رہے گا اس وقت تک نااہلی رہے گی. تو وہ پھر اس سے مطلب یہ لیا گیا کہ نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا ہے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف سے پہلے اگر یہ کسی کو 62(1) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا ہوتا تو پھر اس وقت بھی یہ سوال اٹھتا کہ آپ نے ڈسکوالیفائی تو کر دیا ہے کسی کو، تو کم از کم آپ یہ تو بتائیں کہ اس کی نااہلی کی میعاد کتنی ہے. تو اس آرگیومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ 2 کیسز ہی ہیں اب تک کے جس میں 62(1) کے تحت جو ہٹ ہوئے ہیں وہ نواز شریف ہیں یا جہانگیر ترین ہیں. اچھا جانجب بھائی، یہ تو اور تیسرے فیصل وابڈہ تھے، لیکن ان کے لیے یہی بندیال صاحب تھے، انہوں نے کہا جی وہ یہ تو بڑی ڈریکونین پروویژن ہے جی، تو اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ ایڈمٹ کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اپنی مسٹیک کو تسلیم کریں، تو ہم آپ کی اس ڈسکوالیفیکیشن کو جو لائف ٹائم ہے 62(1) کو ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور پھر فیصل وابڈہ نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی میں نے شہریت جو ہے وہ چھپائی اور مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی. تو کورٹ نے اس بنیاد کے اوپر پھر اس کو جو ہے ان کو 62(1) کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس سے ان کو ہٹا دیا. اچھا جانجب بھائی، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نظر ثانی کا جہاں پر اس کو وسیع کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ساتھ ساتھ نظر ثانی مثال کے طور پر الیکشن کے حوالے سے جو پنجاب انتخابات ہیں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بینچ جس طرح قانون سازی ہوئی ہے اس میں اب بینچ لارجر بینچ بنا دیا جائے گا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ 3 رکنی سے بڑھا کے 4 رکنی 5 رکنی بن جائے گا؟ 5 ہو سکتا ہے، لیکن 3 5 7 مطلب اس طرح سے نا یہ لارجر بینچ بنایا جا سکتا ہے اس اکارڈنگ ٹو جس لا. اور اب اس کے بعد کورٹ کیا کرتی ہے، کیا اس لا کو جو ہے وہ فوری طور کے اوپر کوئی پٹیشن آئے گی کہ اس لا کو بھی اڑا دیں. تو لا جو پہلے تو یہ تھا نا جی کہ ابھی جیسے اب سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ تھا، تو اس وقت یہ سوال تھا کہ ابھی لا بننے کے مراحل میں تھا، لیکن جلدی سے پٹیشن آئی اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر اسٹے دے دیا. لیکن یہاں پہ تو لا بن چکا ہے، تو اب جب لا بن جائے تو اس کو پھر اڑانے کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس اور پھر بڑی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں سامنے آئیں گی. تو یہ اتنا آسان میرے خیال میں اب نہیں رہا. اچھا جانجب بھائی، بس آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ جب کورٹ میں سماعت ختم ہوئی اس کے بعد ہم باہر نکلے تو اٹارنی جنرل پاکستان صاحب نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، صدر مملکت پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے سائن کیسے کر دیا، تو کیا جواب تھا ان کا؟ چلتے ہوئے میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے یہ ضرور پوچھا کہ صدر مملکت صاحب کنونس کیسے ہوئے اس لا کے اوپر دستخط کرنے پہ. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ کنونس ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، اب یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ وہ کنونس کیسے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف کامیاب ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا قانون مجھے نہیں یاد پڑتا جس کے اوپر صدر نے سائن کر دیے ہوں. لا آیا، انہوں نے واپس بھیجا،
وہ جو ایک ٹائم فلکس ہوتا ہے 14 دن کا شاید یا 30، ہاں مجھے ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ پیریڈ ختم ہوا، پھر اسی لاء کو جوائنٹ سیشن میں لایا گیا اور جوائنٹ سیشن سے منظوری کروائی گئی۔ تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صدر مملکت صاحب نے جو ہے وہ رائٹ ٹو اپیل کا جو یہ ایک لاء ہے اس کے اوپر سائن کر دیے ہیں۔ تھینک یو جان زیب بھائی۔ یہ تھے جان زیب عباسی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی، جہاں پر آج کی 15 منٹ کی دلچسپ سماعت کا احوال بتا رہے تھے، کمرہ عدالت میں ہونے والی کارروائی کا احوال بتا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے نہ سپریم کورٹ کو پتہ ہونے دیا، نہ پی ٹی آئی کو پتہ ہونے دیا، نہ کسی عوام کو، اور راتوں رات اچانک کس طرح کارروائی ڈالی، اور پہلی بار عمران خان کے بنائے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے کس طرح اس قانون سازی پر دستخط کرائے گئے، یہ حیران کن تھا۔ اور آج کی سماعت کا یہ احوال آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب انتخابات کا معاملہ پہلے ہی جو ہے وہ ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ چکا تھا، اب مزید جو ہے اس کے اپنے فیصلے پہ سپریم کورٹ عمل درآمد نہیں کرا سکی، اور ملکی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کے بعد ویسے بھی یہ جو پنجاب انتخابات کا معاملہ تھا اب لوگوں کی ترجیحات سے نکل چکا ہے، عدالتوں اور اداروں کی ترجیحات سے نکل چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کیس کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔